الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 48واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 18 رمضان المبارک 18 رمضان المبارک 1444 ہجری اور 9 اپریل 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر کے ڈاکے کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں پچھلے کچھ پروگراموں میں بار بار تذکرہ ہوا سورۃ الکہف کا 10واں رکوع، جس میں کہ 9/11 کو 10/12 تک بدلنے والے 3 واقعات ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو چیر دیا، عیب دار بنا دیا۔ پھر اگلے واقعے میں ایک بچے کو قتل کر دیا۔ پھر اس سے اگلے تیسرے واقعے میں خزانے زیر زمین خزانے کی حفاظت کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دی۔ اب ان تینوں واقعات پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ بڑا واضح محسوس ہوگا کہ کشتی کا تعلق تجارت سے ہے، مال و دولت سے ہے، اسی طرح جو زیر زمین خزانہ تھا وہ بھی مال و دولت ہے۔ تو 2 واقعات کا تعلق مال و دولت سے ہے، خزانہ، تجارت، کشتی، زیر زمین خزانہ۔ ان دونوں واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلے میں کشتی کو عیب دار بنا دیا، یعنی کشتی رہی تو مچھیرے کے پاس، لیکن عیب اس طرح کا عیب تھا کہ جو بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہیوں یعنی ظالموں کی نظر میں عیب تھا۔ آج اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے، آج اس کی تعویل یہ ہے کہ ایکسپورٹ بزنس کو اس طرح سے سٹاپ کرو کہ مال یاجوج اور ماجوج تک نہ پہنچے۔ ہاں، باقی دنیا سے جو تجارت ہے، باقی دنیا کے غیر مسلموں سے جو تجارت ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم تجارت کے اصولوں کو انشاءاللہ مزید بیان کریں گے، قرآن پاک میں سے کریں گے، حدیث پاک میں سے کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کشتی کا تعلق مال دولت سے، زیر زمین خزانے کا تعلق مال و دولت سے، اور اہم بات یہ ہے کہ خزانہ جو زیر زمین تھا اس میں قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ 2 یتیم بچوں کا تھا۔ اب یہاں پہ 2 یتیم بچوں کا ذکر بڑا اہم ہے، اس کی کئی تشریحیں، کئی تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تعویل یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان یہ وہ 2 یتیم ہیں عوام الناس کہ جن کے سروں پر مسلط وہ جو ظالم اور جابر حکمران ہیں، وہ حقیقی ماں باپ کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ دراصل ایمان کے مردہ ہونے کی دلیل ہے، ان ظالموں کے ایمان کے مردہ ہونے کی دلیل ہے کہ قوم یتیم ہے، اور اتنے خزانے ہونے کے باوجود ان کا حال یتیموں والا ہے۔ تو اس بنگلہ دیش اور پاکستان کی مثال میں اصل بات یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی خزانہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سے اگر سونا یا ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، یا بلوچستان میں سے تانبا اور سونا نکل رہا ہے، تو اس پہ حق ان بنگالیوں کا بھی تھا، ان بنگالیوں کا بھی ہے کہ جو اللہ و رسول کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سعودیہ عرب کے زیر زمین خزانوں میں سے خواہ وہ تیل ہے، خواہ وہ ایلومینیم ہے، خواہ وہ سونا ہے، ان سعودی زیر زمین خزانوں پر حق روہنگیا کے ان مسلمانوں کا بھی ہے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو بیچارے یتیم قوم کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جب حقیقی سبق مان لیا جائے گا، سمجھ لیا جائے گا، تو اس کی بڑی آسان تعویل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے، کچھ ہوں گے جو اللہ کو نہیں مانیں گے۔
کچھ ہوں گے جو اللہ کو ایک مانیں گے، جو کچھ ہوں گے جو اللہ کو 3 یا زیادہ کی صورت مانیں گے، یعنی یا وہ مسلم ہوں گے یا وہ غیر مسلم ہوں گے۔ تو ان 2 یتیموں کے خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار تعمیر کرنا لازم ہے۔ اب اس کی اور بھی کئی تشریحیں اور کئی تعویلیں ممکن ہیں، اور بالیقین اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن آج کے عالمی حالات و واقعات کے تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ آل سعود کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہزاروں نہیں لاکھوں ریال ماہانہ اس کے اکاؤنٹ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ وہ چھلے کا بچہ، وہ پہلے مہینے کا بچہ، وہ نومولود، وہ دودھ پیتا بچہ، اس کو تم کس بات کی تنخواہ دے رہے ہو؟ صرف ارامکو کے نام پر جو لٹ مچائی ہوئی ہے، اس لٹ میں اس بچے کا حصہ شامل کر رہے ہو جو کچھ نہیں کر رہا۔ جب اس کے بڑوں کو تنخواہ مل رہی ہے تو اس بچے کو تنخواہ کیوں دی جاتی ہے ہر مہینے؟ اور یہ کئی انگریزوں کی، کئی گوروں کی کتابیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح 1.5 لاکھ ریال ہر شاہی خاندان کے پیدا ہونے والے بچے کو پہلے مہینے سے اس کے اکاؤنٹ میں دینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ جبر نہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو انی جاعل فی الارض خلیفہ اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے میں 2 یتیموں کا ذکر ہونا، اس کی ایک تعویل یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے مسلم یا غیر مسلم ہر 2 گروہوں کا، ہر 2 یتیموں کا، ان کے خزانوں کی حفاظت کے لیے دیوار کا تعمیر کیا جانا ضروری ہے، یعنی ڈاکو ان خزانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آج کی دنیا کے جو حکمران ہیں، جنہوں نے خواہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا یا یہودیت کا لبادہ اوڑھا یا اسلام کا لبادہ اوڑھا یا ہندو مذہب کا لبادہ اوڑھا یا بدھ مت مذہب کا لبادہ اوڑھا، یہ سب حکمران اس وقت اپنی اپنی قوموں کے اس طرح سے مجرم ہیں کہ جب انہوں نے کاغذی کرنسی کے نام پر اپنی قوموں کو ایک وعدہ دیا، ایک وعدہ یعنی نوٹ، ٹھیک ہے، اس کاغذ کے نوٹ پہ لکھ دیا کہ جی یہ 1000 روپیہ ہے یا یہ 1000 بنگلہ دیشی ٹکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ ایک اسپیسیفک قدر و قیمت ہے، تو پھر چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد اسی کی یہ ڈی ویلیویشن کر دیتے ہیں، IMF کے دجل میں، ورلڈ بینک کے دجل میں، دیگر عالمی اداروں کے دجل میں، کہ بھئی جب تم نے ایک وعدہ کیا کہ یہ 1000 روپیہ ہے اور اس کے بدلے میں اتنی قوت خرید ہے، تو 3 دن بعد یا 3 گھنٹے بعد یا 3 منٹ کے بعد اس کی ڈی ویلیویشن ہو جاتی ہے کہ جی اس کو بے قدر کر دیا، اور یک طرفہ طور پہ کیا، عوام سے تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ عوام تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک مجرم کا جرم دوسرے کے سر پہ مسلط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان حکمرانوں نے قرضہ لیتے وقت عوام سے پوچھا تھا؟ عوام نے تو نہیں کہا قرضہ لو، قرضہ تو جنہوں نے لیا ان سے وصول کرنا باقی ہے، ان کے ذمہ حساب ہے، عوام کے سر پر کوئی قرضہ نہیں ہے۔ جنہوں نے قرضہ لیا، کیا ان کے سیاسی ایجنڈے میں، کیا ان کی منشور میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ قرضہ لیں گے؟ جب انہوں نے نہیں لکھی تھی اور قرضہ لیتے وقت انہوں نے عوام سے نہیں پوچھا، تو عوام کیوں ذمہ دار ٹھہریں؟ عوام کیوں سود بھریں؟ عوام کیوں اپنی خون پسینے کی کمائی جناب ان ڈاکوؤں کے حوالے کریں؟ ہر وہ حکمران جو دنیا میں کسی بھی خطے پر اس وقت براجمان ہے، کسی بھی ملک میں ہے، وہ خواہ وہ آل سعود ہیں، خواہ وہ اسلام آباد والے ہیں، یہ سب نہ صرف اللہ و رسول کے مجرم ہیں بلکہ کرنسی ڈی ویلیویشن کے نام پر یہ عوام الناس کے، بنی نوع آدم کے بھی مجرم ہیں کہ وعدہ دیا گیا کہ جی یہ کرنسی نوٹ ہے 1000 روپے کا، آج آپ خرید سکتے ہیں سیمنٹ کی اتنی بوریاں اور اگلے ہفتے آپ خرید سکتے ہیں جی سیمنٹ کی اتنی بوریاں۔ تو کیا قوت خرید کم کرنا، یک طرفہ طور پہ ڈی ویلیویشن کرنا، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ صادق اور امین ہونے کے عہدے سے نیچے گرنے والی بات نہیں ہے؟ ان سب مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ السجدہ میں، آیت نمبر 22 میں، ان من المجرمین منتقمون۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، اردو سمجھنے والے عربی کے بہت سے الفاظ کو جانتے ہیں۔
فرمایا گیا بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ پھر لفظوں پہ غور کریں، اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یہ نہیں فرمایا گیا کہ اِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُنْتَقِمُونَ، حالانکہ شرک بھی تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ اِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُنْتَقِمُونَ نہیں فرمایا گیا۔ فرمایا کیا گیا؟ فرمایا یہ گیا اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہ یہ جو مجرم ہے نا، ان سے اللہ فرماتا ہے کہ میں بدلہ لوں گا، خود لوں گا بدلہ۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا میں کسی کا مال چھینا جائے، چوری کی جائے، ڈاکہ کیا جائے، کچھ بھی ہو، جب مال کسی کا لٹ گیا تو اب دو باتیں ہیں، یا تو اس کو دنیا میں کسی عدالت نے اس کا بدلہ دلوا دیا، ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، لیکن اگر دنیا میں اس کو اس کا وہ مال واپس نہ مل سکا تو بالیقین میدان حشر میں ضرور واپس ملے گا۔ کس صورت میں؟ کہ یا تو اس کو مجرم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یا مظلوم کے گناہ مجرم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو باہر صورت وہاں پہ میدان حشر میں یہ مالی لین دین کا، ڈاکے کا، جرم کا حساب اللہ تعالیٰ خود برابر فرمائے گا، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ مشرکوں سے انتقام کی بات نہیں فرماتا، وہ مجرموں سے انتقام کی بات فرماتا ہے۔ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ تو کرنسی کی ڈی ویلیویشن کرنے والے تمام ممالک کے تمام مذاہب کے حکمران، اور بالخصوص مکہ والے مسلمان کہلانے والے حکمران، یہ سوچ لیں کہ جب 1975 سے $1 از اکول ٹو 3.75 سعودی ریال کو پیگ کر دیا گیا، تو 3.75 پہ کیوں پیگ کیا گیا؟ 1:1 پہ پیگ کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر 1.4 ریال کی ریشو کو پیگ کر دیا گیا تو تمہارا سعودیوں کا اور امریکیوں کا تو فکس ہو گیا نا، تمہاری تو کرنسیاں نتھی ہو گئیں، جڑ گئیں، سیمنٹ پتھر جیسی پکی ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور ردی کر دیا تم نے مل کے باقی ساری دنیا کی کرنسیوں کو۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جب ڈالر اور ریال کا پیگ تھا تو تمہاری کرنسی تو وہاں پہ اس طرح بدلتی نہیں رہی جس طرح بنگالی ٹکا اور پاکستانی روپیہ بدلتا رہا، تو پھر سعودیہ کو ہر سال اپنے فی بیرل تیل کی قیمت کو اوپر نیچے کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیوں وہ کرتا رہا؟ کیوں یہ قیمت بدلنے کا ظلم کرتا رہا؟ کیا سعودیوں کو سورہ یوسف کے واقعات معلوم نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ چلیں اور آ جائیں، پھر ہم نے بات شروع کی تھی 3 واقعات کی۔ کشتی کا تعلق مال و دولت سے، تجارت سے، زیر زمین خزانہ، مال و دولت، لیکن بیچ کا واقعہ بڑا اہم ہے کہ بچے کا قتل کیا جانا یہ عقائد و نظریات کی بات ہے، اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کشتی والے واقعے میں جا کے نہ بادشاہ کو قتل کرتے ہیں، نہ ظالم بادشاہ کے سپاہیوں کو قتل کرتے ہیں۔ خزانہ جو زیر زمین تھا، اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار تعمیر کرتے ہیں، لیکن جا کے ڈاکوؤں کو قتل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ خضر علیہ السلام جنہیں یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ مستقبل میں ماں باپ کے عقائد و نظریات بدل دے گا، سرکشی اور کفر پر چڑھا دے گا، اس بچے کو تو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو یہ بھی تو پتہ تھا نا کہ اس خزانے کو لوٹنے والے کون ڈاکو آئیں گے، انہوں نے جا کے ان ڈاکوؤں کو قتل کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی تو اہم بات ہے۔ حضرت خضر کو جب اس بچے کے مستقبل کا پتہ ہے تو خزانہ لوٹنے والے ڈاکوؤں کا بھی تو پتہ تھا، ان ڈاکوؤں کو قتل کرنے کا بیان نہیں ہے۔ ایک بات پھر یہ کہ ہر مختلف شریعت میں ایک ہی جرم کی سزا مختلف رہی ہے۔ اس حقیر نے اپنے چند پروگراموں میں یہ بتایا کہ شرک کی سزا موت ہونا یہ ہر امت کے لیے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کو قتل کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑا یا بتوں کے پجاریوں کو قتل کیا؟ سب مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے،
لیکن بتوں کے پجاریوں کو قتل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مختلف شریعتوں میں ایک ہی جرم کی سزا مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سابقہ شریعتوں میں جو مجرم کی اور ظالم کی سزا تھی وہ کیا تھی، اور آج شریعت محمدی میں ظالم کی سزا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مزید انشاءاللہ بات کریں گے اور قرآن و حدیث سے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ خضر علیہ السلام کے 3 واقعات میں سے کشتی کا عیبدار بنایا جانا، زیر زمین خزانے کی تعمیر کی حفاظت کے لیے دیوار تعمیر کیا جانا، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ مال جو ہے، دونوں کو آپ سمجھیں، کشتی بادشاہ اور ظالموں کے سپاہیوں تک نہ پہنچے، مال ان تک نہ پہنچے، مال ڈاکوؤں تک نہ پہنچے۔ دیوار تعمیر کیے جانے کا مطلب ہے کہ مال ڈاکوؤں تک نہ پہنچے، ڈاکوؤں کا سد باب کرنا ہے، ڈاکوؤں کے رستے میں رکاوٹ کھڑی کرنی ہے، دیوار بنانی ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں، وہ بھی دیوار تعمیر کرتے ہیں، جا کے یاجوج اور ماجوج کو قتل نہیں کرتے، کیونکہ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ نزول قرآن سے فتنہ دجال کے برپا ہونے تک عوام الناس میں، لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اٹھ کے یاجوج اور ماجوج کو قتل کر دیں، وہ اٹھ کے دجال کو قتل کر دیں۔ اسی لیے ان کے، یاجوج اور ماجوج کے، یعنی یہ یورپی حکمرانوں کے اور امریکی حکمرانوں کے اور ان کے ہم نواؤں کے براہ راست قتل کا سوال ایک عام بندے سے بروز محشر نہیں ہوگا، کیونکہ ایک عام بندے کے بس سے باہر ہے کہ وہ اٹھ کے امریکی صدر کو قتل کرے، وہ برطانوی صدر کو یعنی برطانوی سربراہ کو قتل کرے، کیونکہ یہ وہ یاجوج ماجوج ہیں جن کے پاس اسلحہ، ٹیکنالوجی، بہت کچھ ہے۔ یاد رہے کہ جب انہوں نے دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا تو وہ بھی ان کی ٹیکنالوجی ہی تھی کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے زور سے بندوق بنا لی، توپ بنا لی، بحری جہاز بنا لیا، دنیا کو غلام بنا لیا۔ اور اب یہ آج ان کی ٹیکنالوجی ہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں وہ کبھی کاغذی کرنسی کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، کبھی پلاسٹک منی کے نام پر، کبھی سٹاک ایکسچینج کے نام پر، کبھی بینکنگ سسٹم کے نام پر، کبھی انشورنس کے نام پر، کبھی لاٹری اور انعامی اسکیموں کے نام پر، اور سب سے بڑا دھوکہ اور دجل وہ دیتے ہیں اس فاریکس پیرٹی کے اور کرنسی ڈی ویلیویشن کے دجل کے نام پر۔ یہ ظلم و فساد کا وہ سلسلہ ہے جو گورے کی، جو یاجوج اور ماجوج کی، جو سامراجیوں کی آج کی ٹیکنالوجی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے بندوق والی ٹیکنالوجی کے نام پر ڈاکہ ڈالا، اور آج یہ فاریکس کی ٹیکنالوجی کے نام پر جدید ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی، یہ کرپٹو کرنسی، یہ سب ڈاکے کی شکلیں ہیں، ظلم کی شکلیں ہیں، فساد کی شکلیں ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ان کے فساد کو مزید وضاحت سے بیان کیا جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو قرآن و حدیث میں سے بیان کیا جائے گا، عالمی حالات و واقعات سے بیان کیا جائے گا۔ اب آپ دوبارہ پھر ان 3 واقعات پہ آ جائیں۔ کشتی کا عیبدار بنایا جانا، مال و دولت، خزانہ زیر زمین، مال و دولت، لیکن قتل کس کو کیا جاتا ہے؟ اس بچے کو جس کے عقائد و نظریات پہ شک ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جس کا بھی دنیا میں ظلم سے مال لوٹا گیا، یا تو اسے دنیا میں مل جائے گا یا میدان حشر میں مل جائے گا، لیکن جو حشر میں کیفیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہ یہ کہیں گے، اپنی اس حسرت کا اظہار کریں گے۔ سورۃ الفرقان 25ویں سورت 28 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ کہیں گے کہ وائے خرابی میری، کاش میں نے فلانے کو اپنا خلیل، اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ تو آج یہ جو ایک رواج ہو گیا، نہیں جی سارے ہی ٹھیک ہیں جی، سارے ہی اچھے ہیں جی، او بھائی سارے اچھے نہیں ہیں، سارے ہمارے دوست نہیں ہیں۔ دوستی کا معیار بھی اللہ اور رسول کی ذات کے حوالے سے ہے، دشمنی کا معیار بھی اللہ اور رسول کی ذات کے حوالے سے ہے۔ اور جب وہ جہنم کی طرف لوگ ہانکے جا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ یہ کہیں گے،
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں نے فلانے کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، ہائے کاش میری خرابی کہ میں فلاں کے پاس نہ بیٹھا ہوتا، اس بے دین، اس انبیاء و صالحین کی بے ادبی کرنے والے کو دوست نہ بنایا ہوتا، خواہ وہ ڈنمارک والا تھا، خواہ وہ ہالینڈ والا تھا، خواہ وہ فرانس والا تھا، خواہ وہ مکہ والا تھا، خواہ وہ نجد والا تھا، خواہ وہ ابن تیمیہ تھا، خواہ وہ ابن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے یہ کہا کہ یہ روضہ رسول معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے یہ کہا، یہ لکھا کہ یہ روضہ دنیا کا سب سے بڑا بت ہے، یعنی روضہ رسول کو بت قرار دینے والے یہ نجدی، جن نجدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ تو اگر قرن شیطان کی تعویل دو زمانے کیے جائیں تو ایک زمانہ ابن تیمیہ کا شمار ہوگا اور ایک ابن عبد الوہاب نجدی کا شمار ہوگا۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی گستاخیاں جو نجدیوں نے کیں، ان گستاخیوں کو بنیاد بناتے ہوئے ہی بعد میں یورپ والوں نے وہ کھلی گستاخیاں کیں کہ آج کا مسلمان حیران ہے کہ میں مکے والوں کا گریبان پکڑوں، نجدیوں کا گریبان پکڑوں یا ان یورپ والوں کا گریبان پکڑوں۔ لیکن بہرحال یہ دھند اس کے ذہن پر تو ہو سکتی ہے جس نے قرآن نہ پڑھا ہو، لیکن جس نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ کی ذات کو اہم سمجھ کر پڑھا، رسول اللہ کی ذات کو اپنا مرکز ایمان سمجھ کر پڑھا، اس کے ذہن پہ دھند نہیں ہو سکتی۔ اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ واضح نقشہ ظاہر فرما دیتا ہے، اس کو کشف کے ذریعے، اس کو استادوں کے ذریعے، پیر و مرشد کے ذریعے وہ فیضان عطا کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنا عطا ہوا تھا اور انہوں نے کشتی کو عیبدار بنایا، زیر زمین خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار تعمیر کی، لیکن قتل اس بچے کو کیا جس سے انبیاء و صالحین کی بے ادبی کا، گستاخی کا، کفر و سرکشی کا خدشہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔